अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में बहुत फखर में खुश आमदीद। कोर कमांडर इजलास से जुड़ी दो खबरें, ये दोनों खबरों ने इस वक्त मुल्क में हलचल मचा दी है, क्योंकि अगर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का गैर मामूली इजलास जो 9 घंटे तक जारी रहा और इस इजलास के अंदर यकीनी तौर पर कुछ अहम फैसले हुए और उन अहम फैसलों के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब को जो मिस्र के दौरे पर थे उनको पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम फौरी तौर पर जिसे हम कह सकते हैं ना मनसूख करके लंदन जाना पड़ा। और मेरा यह ख्याल है कि लंदन जाने के पीछे जो वजह होगी कि पायन मन बचाओ, कुछ इस किस्म की कुछ सिचुएशन डेवलप होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मौजूदा हालात के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि ये एक तो इमरान खान साहब पर होने वाले हमले और इमरान खान साहब की तरफ से जो उन्होंने बयानिया बनाया था और जिसके अंदर उन्होंने इदारे को टारगेट किया था, उस तनाजुर के अंदर ये जो इजलास बुलाया गया था बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। फिर ये इजलास 9 घंटे तक जारी रहा। फिर इस इजलास के बाद कोई भी इलामिया इदारा जाती सतह के ऊपर जारी नहीं किया गया। अलबत्ता डेवलपमेंट्स सामने आ गई। शहबाज शरीफ साहब जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए शर्मुल शेख मिस्र में मौजूद थे और उन्होंने इस बात का इजहार खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए किया था कि जनाब मैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन वापसी के लिए अब रवाना होने लगा हूँ। उन्होंने वो अपना ट्वीट को डिलीट किया और उसके बाद वो लंदन की तरफ प्रवास कर गए और वो लंदन पहुंच गए। और उनके लंदन जाना इनफैक्ट बहुत बड़ी जो तब्दीली है शायद उसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये जो लंदन का दौरा और नवंबर, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और इससे आप जो है उसका एक दूसरे से इसको अलग नहीं कर सकते। तो जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट हैं और इस हवाले से दो खबरें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं जो मंजर आम पर आ रही हैं। मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं ना सीना गजट या ज़राए, वो इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं। पहला फैसला या पहली खबर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई वो ये है कि जनाब कुछ इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि इदारा जाती सतह पर इस बात का फैसला किया गया है कि पैन है जड़ा तुसी जो कम पै गया है, जो आपने खलारा डाला हुआ है, जो आपने इस वक्त खुद अपने हाथों के ज़रिए, जो वो नहीं है एक शेर है मुझे याद आ गया अचानक, कहते हैं मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खानों में भगवान बने बैठे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये जो आपने सोमनाथ का मंदिर खड़ा किया ना, ये जब तक आप गिराएंगे नहीं, ये जो बुत आपने बनाया हुआ था, ये जो अब भगवान बन के बैठा है, इसको जब तक आप गिराएंगे नहीं ये काम आगे नहीं चलेगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। लिहाजा ये जो खलारा आपने डाला था, इस खलारे को आपको खुद ही समेटना है। इस काम को हम किसी नए आने वाले के जो है उसके सर पे नहीं डाल सकते। और ख़बर कुछ इस किस्म की सामने आ रही है कि मई 2023 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे। ना सिर्फ वो कंटिन्यू करेंगे बल्कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको भी तरक्की दी जाएगी, उनको जनरल के ओहदे पर प्रमोट किया जाएगा। और इसके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर साहब को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा। और जैसे ही मई के अंदर जो जनरल बाजवा साहब हैं उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म होगा, तो आसिम मुनीर साहब बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। ये वो एक खबर है जो सामने आई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ। और इस खबर को अगर आप देखें या इस खबर के हम ओरिजिन को देखेंगे, ये सोशल मीडिया पर भी स्प्रेड हो रही है, तो कुछ इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि ये खबर ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से स्प्रेड की जा रही है। और चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई, लेकिन इस हवाले से ये वाली जो डेवलपमेंट है ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब जो दूसरी ज़रिए से ख़बर आ रही है वो यही है कि जनाब जो हर एक ट्रांजिशन है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर और आइन के तरीक़ाकार के मुताबिक की जाएगी। और ये भी ज़रूर है कि इस इजलास के अंदर इमरान खान साहब का जो उन्होंने इस वक्त जो एक माहौल क्रिएट किया हुआ है इसको डिफ्यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए हुकूमत को चंद सख्त इक़दामात करने की
جو ہے وہ تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے اندر آرٹیکل 245 کو انووک کرنا بھی شامل ہے، یعنی آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو سویلین گورنمنٹ کی مدد کے لیے طلب کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ اس وقت تیسرا دن ہو گیا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے چند درجن جو لوگ ہیں انہوں نے پورے شہر کے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو بھی کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں سامنے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو امپورٹنٹ چیز آئی سامنے وہ شہباز شریف صاحب کا اچانک لندن جانا سامنے آیا، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ انہوں نے وطن واپسی کے لیے ٹویٹ کیا کہ میں مصر کا دورہ مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، اور پھر یہ اطلاع آئی کہ شہباز شریف صاحب لندن کے لیے پرواز کر رہے ہیں اور وہ نواز شریف صاحب سے اہم ملاقات کر کے پاکستان آئیں گے۔ اب اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ لندن میں موجود ہے، اور آج ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ امپورٹنٹ ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات کے اندر اہم فیصلے کیے جانے ہیں، اور وہ یہ فیصلے جو توثیق کرا کر وہ پاکستان واپس آئیں گے، اور جس وقت وہ پاکستان آئیں گے وہ ایک سمری جس کے اندر نئے چیف آف آرمی سٹاف اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، وہ دونوں سمریز جو ہے یا ایک سمری دونوں کے لیے بنا کر وہ جو ہے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھجوا دی جائے گی، اور اطلاعات یہ ہے کہ یہ سمری جو ہے وہ تقریباً 16 یا 17 نومبر کو پرائم منسٹر آفس کو موصول ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ والا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا جائے گا کہ جناب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس حوالے سے یہ جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں اس کو بھی مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے جو دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ فیصلہ باد جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا تھا، اور وہ پہلا موقع تھا جہاں پر عمران خان صاحب باضابطہ طور پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ جسے کہتے ہیں نا پنگ پانگ کھیل رہے تھے، ادھر سے ادھر ہلکا پھلکی ڈاجنگ کرتے ہوئے وہ چل رہے تھے، لیکن پہلی مرتبہ فیصلہ باد جلسے میں وہ باضابطہ طور پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ایک اہم ترین عہدہ ہے، اور کسی چور ڈاکو لٹیرے منی لانڈرر کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس اہم ترین عہدے کے اوپر اپوائنٹمنٹ کرے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت کی ساکھ کے اوپر سوال اٹھایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس سلسلے کو مسلسل ایک طے شدہ منصوبے کے تحت آگے بڑھایا، اور کل حیران کن طور پر انہوں نے اس سے یو ٹرن لے لیا، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جناب حکومت جس مرضی کو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر دے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی اب جو اپوائنٹ کریں گے نیا چیف آف آرمی سٹاف عمران خان صاحب کے نزدیک، اب ان کے جو پہلے ان کے اوپر ایلیگیشنز تھے اب وہ ایلیگیشنز نہیں رہیں گے، اور اب جو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیا جائے گا موجودہ حکومت کی طرف سے، عمران خان صاحب اس کو سند قبولیت بخش دیں گے، تسلیم کر لیں گے کہ جناب جو تسی کیتا بالکل ٹھیک کیتا، میں اس معاملے پر آپ کا جو ہے اس کو مکمل طور پر سپورٹ کروں گا۔ اور یہ بڑی جو ہے حیران کن ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پر یہ ڈیولپمنٹ بھی اسی وقت سامنے آئی ہے جب 9 گھنٹے طویل اجلاس ختم ہوا تھا، اور 9 گھنٹے طویل اجلاس کے خاتمے کے بعد یقینی طور پر عمران خان صاحب کو کوئی میسج موصول ہوا ہوگا، اور اس کیونکہ خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب ان کے پاس ادارے کے اندر جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو اندر کی خبریں دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو اندر کی خبریں ہیں اس کا مطلب ہے ان تک پہنچ رہی ہیں نا، وہ ادروائز تو وہ خبریں پہنچتی نہیں۔ اب اندر کی خبر ان تک آئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تسی جنوں مرضی لا لو۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اب یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ جو اپنی پوزیشن ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی جو پیچھے ہٹے ہیں وہ کیوں ہٹیں؟ یہ دیٹ از اے $1 ملین کویسچن۔ کیا ان کو اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ جس شخصیت کے اوپر
وہ اعتراض کر رہے تھے یا جن کے اوپر ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر یہ آ گیا تو میرے لیے پرابلمز ہوگی، کہیں ایسی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی جس کے ذریعے عمران خان صاحب کو پتہ چلے کہ یارو ہو جو تلوار میرے سر پہ لٹک رہی تھی وہ والا بندہ نہیں آ رہا، کوئی اور بندہ آ رہا ہے، یہ میں مینیج کر لوں گا، یہ میرے لیے قابل قبول ہوگا، کہیں ایسی صورتحال تو نہیں ہے۔ اب اگر اس والی صورتحال کو جو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز کے اندر سینیریو رکھا ہے آپ اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب مئی تک رہیں گے چیف آف آرمی اسٹاف، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو 4 اسٹار جنرل کے اوپر ترقی دے کر ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے گا۔ کیا یہ پرپورشن عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب ہی کی زیر نگرانی اگر الیکشن ہو؟ کیونکہ اگر مئی تک جنرل باجوہ صاحب رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مطالبہ تھا انتخابات کا کہ اپریل کے اندر الیکشنز کروا دیے جائیں یا مارچ کے اینڈ میں الیکشن کرا دیے جائیں، تو کیا اس اجلاس کے اندر کہیں اس حوالے سے کوئی ایسا پیش رفت تو نہیں ہوئی؟ اور اس اجلاس کے بعد سرکاری طور پر یا غیر رسمی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کو اس سینیریو سے آگاہ تو نہیں کیا گیا؟ اور اگر وزیر اعظم شہباز شریف کو اس سینیریو سے غیر رسمی طور پر آگاہ کیا گیا ہے تو پھر ان کے لندن جانے کے پیچھے کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے؟ اب یہ منظرنامہ آپ کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا ہے، یہی وجوہات، اس کے علاوہ اور کوئی وجوہات نہیں نظر آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب مئی تک اب ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے، یہ وجہ بن سکتی ہے۔ یا جو دوسرا سینیریو ہے کہ جناب تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دینا، یعنی جنہوں نے یہ فتنہ عمرانیہ کھڑا کیا ہے، جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا ہے، وہی پروجیکٹ عمران خان کو ڈسمینٹل کریں گے، وہی پروجیکٹ عمران خان کو مکمل طور پر ختم کریں گے۔ وہ بھگوان جنہوں نے اپنی شکتیاں عمران خان کے بت کے اندر ڈال کے اس بت کو زندہ کیا تھا، اس کو کھڑا کیا تھا، اس کو توانا بنایا تھا، وہ اب خود ان کے سامنے آ گیا نا، کیونکہ خود ان کی شکتیاں اس کے اندر چلی گئی ہیں۔ یہ ہندو میتھڈالوجی کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، ازرہ تفنن کر رہا ہوں کہ وہ اب چونکہ وہ دونوں کی طاقت ایک جیسی ہو گئی نا، اب وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کو پتہ ہے ان کی کمزوریاں کیا ہیں، کون کہاں سے طاقت کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ اب دونوں تو اب ایک دوسرے کے اندر جھانک سکتے ہیں نا، بڑے اچھے طریقے سے گہرائی کے اندر ایک دوسرے کو انالائز کر سکتے ہیں، تو اس قسم کی سچویشن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو شہباز شریف صاحب کا دورہ ہے یہ لندن والا، اس کے اندر 2 امپورٹنٹ فیصلے کیے جائیں گے مذاق کے ہٹ کے سیریس نوٹ کے اوپر۔ ایک، نیا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا اور جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں۔ بلکہ مجھے یہاں پہ یاد آیا کہ کل جو جرنلسٹوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں پر ایک جرنلسٹ نے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی؟ تو انہوں نے اس سوال کا جواب یہ کہتے ہوئے دیا تھا دیٹ از اے $1 million question۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ یہ دیٹس اے $1 million question، لیکن انہوں نے اس $1 million question کا جواب نہیں تھا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ان کا یہ کہنا تھا دیٹس اے $1 million question۔ اور اب اس $1 million question کا جواب تلاش کیا جائے گا لندن میں ہونے والے اہم ترین اجلاس میں، کہ یہ جو $1 million question ہے اس کے جواب کا پرپورشن کیا ہوگا۔ کیا جنرل باجوہ صاحب اپنے اور DGISPR کے اعلان کے مطابق 29 نومبر کو اپنی کمانڈ اسٹیک نئے آنے والے جنرل کے حوالے کر کے ریٹائرڈ لائف گزاریں گے، یا وہ کسی اور معاملے کے تحت مئی تک ایکسٹینشن کو قبول کریں گے؟ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی اور کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کریں گے، اور اس کے بعد اس سسٹم کے اندر آپریشن کلین اپ جو ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے گا، اور اس آپریشن کلین اپ کے تحت جو بہت سارے امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں وہ لیے جائیں گے۔ ایک ایسی سچویشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے جس کو ہم زیادہ دیر تک ان ایڈریسڈ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ایک جانب عمران خان صاحب لانگ مارچ سے لے کر آ رہے ہیں، کل سے انہوں نے اس لانگ مارچ کا باضابطہ طور پر آغاز کرنا ہے فیصل آباد، وزیر آباد، مردان سے۔
इन तमाम जगहों से लॉन्ग मार्च ने अपना जो सफ़र है उसका आगाज़ करना है। तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद हुकूमत पर दबाव को बढ़ाया जाएगा, और इस दबाव का ताल्लुक हर एक तरीके से, जहां मर्ज़ी से आप इसको एनालाइज कर लें, ये आकर रुकता है COAS की अपॉइंटमेंट के ऊपर। लिहाजा इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले ये ऐलान किया जाएगा या इमरान खान साहब के पिंडी पहुंचने के बाद ये ऐलान किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अलबत्ता ये बात तय है कि 16 या 17 नवंबर को ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए बाज़ाब्ता तौर पर समरी मूव कर दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और फिर ये पता चल जाएगा कि जनाब ये वाला ऊँट किस करवट बैठेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।